اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین و ناظرین، آج ہم نماز جنازہ بمطابق فقہ جعفریہ کے مسائل اور نماز کی تکبیرات اور ان کی دعاؤں کا تذکرے کو ہم بیان کریں گے۔ نماز جنازہ فقہ جعفریہ میں واجب کفائی ہے، یعنی یہ تمام اہل علاقہ پہ نماز جنازہ واجب ہو جاتا ہے اگر کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہو جائے، لیکن اگر چند بندے اس کو ادا کر دیں تو باقیوں پہ ساقط ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ رکعتوں میں نہیں ہے بلکہ یہ کھڑے ہو کے 5 تکبیرات کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ کچھ مسالک میں 4 تکبیریں ہیں، فقہ جعفریہ میں 5 تکبیریں ہیں، تو فقہ جعفریہ میں جو دلیل ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا نماز جنازہ کی 5 تکبیریں کیوں ہیں؟ امام نے فرمایا یومیہ نمازوں کی تعداد 5 ہے، ہر نماز کے بدلے میں 1 تکبیر لی گئی ہے، اسی لیے نماز جنازہ بھی 5 تکبیرات پہ مشتمل ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، میت کو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے اور میت کو سامنے رکھا جائے۔ میت اگر مرد کا ہو تو درمیان قد کے برابر پیش امام کھڑا ہو اور پیچھے پوری جماعت کھڑی ہو، اور اگر میت عورت کا ہے تو سینے کے برابر پیش امام کھڑے ہوں اور اس کے پیچھے پوری جماعت کھڑی ہو۔ نیت کی جائے گی کہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں، حاضر میت 5 تکبیر واجب کفائی قربتاً الی اللہ۔ پہلی تکبیر کہیں گے اور اس کا آسان طریقہ ہم پہلے بیان کرتے ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد یہ ایک دعا مانگی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر دوسری تکبیر کہی جائے اللہ اکبر، اس کے بعد پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد پھر تیسری تکبیر کہی جائے اور پھر پڑھا جائے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہی جائے اور چوتھی تکبیر کے بعد کہیں اللہم اغفر لہذا المیت، اگر میت مرد کی ہو، اگر عورت کی میت ہو تو اللہم اغفر لہذا المیت۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے، آسان طریقے سے نماز میت ادا کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر اس کو ہم تفصیلی بیان کرتے ہیں تو نیت کرنے کے بعد پہلی تکبیر جب ہم کہیں گے اللہ اکبر، اس کے بعد کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہی جائے، اس کے بعد پڑھا جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلم علی محمد و آل محمد بارک علی محمد و آل محمد ورحم محمد و آل محمد کافضل ما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وانک علی کل شیء قدیر۔ پھر تکبیر کہی جائے اللہ اکبر، پھر دعا پڑھیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر۔ پھر تکبیر کہی جائے اللہ اکبر، اور اگر میت مرد کا ہے تو کہیں اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک ونزل بک وانت خیر منزول بہ اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا ومذنبا فتجاوز عن سیئاتہ واحشرہ مع النبیین وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین۔ اللہ اکبر، پھر 5ویں تکبیر کہی جائے۔ اور اگر میت عورت کی ہے تو 5ویں تکبیر میں جو دعا پڑھی جائے گی اللہم ان ھذہ امتک وابنۃ عبدک وابنۃ امتک ونزلت بک وانت خیر منزول بہ اللہم ان لا نعلم منہا الا خیرا وانت عالم بہا منا اللہم ان کانت محسنۃ فزد فی احسانہا وان کان مسیئۃ ومذنبۃ فتجاوز عن سیئاتہا واحشرھا مع النبیین اللہم اجعل قبرہا روضۃ من ریاض الجنہ صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصالحین۔ اس کے بعد تکبیر کہی جائے اللہ اکبر، اس کے بعد پھر دعا مانگی جائے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے، الحمدوں کی تلاوت کی جائے، سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کی جائے۔ فقہ جعفریہ میں نماز جنازہ واجب کفائی ہے۔ فقہ جعفریہ میں ایک میت کے اوپر
ایک سے زیادہ دفعہ جنازہ پڑھنا مکروہات میں ہے۔ فقہ جعفریہ اثنا عشریہ خیر البریہ میں نماز جنازہ میں غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، جبکہ دیگر مسالک میں ہم دیکھتے ہیں نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ ہے۔ ہمارے پاس دلیل ہے کہ ہمارے ہاں کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے، اور جن کے ہاں ہے تو وہ ان کی یہ دلیل ہے کہ پاک پیغمبر کا نماز جنازہ بعد میں ادا ہوا۔ دو روایات ہیں جو برادران کے ہیں کہ چند لوگ آتے رہے، الگ الگ نماز جنازہ پڑھتے رہے، لیکن ہمارے یہاں جو روایت یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ کا تصور پاک پیغمبر کی وفات کے بعد سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ادھر رسول پاک کا جنازہ رسول اللہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ مہاجرین اور انصار خلافت کے سلسلے میں باہر سقیفہ بنی سعدہ، جو کہ مدینے کے باہر ایک ایسا چھپڑا تھا، چھت تھی، چھپر تھی، جس میں لوگ بیٹھ کے ناجائز کام کیا کرتے تھے، اس کے نیچے بیٹھ کے یہ فیصلہ ہونے لگا کہ اب رسول اللہ کا خلیفہ کون ہوگا۔ انصار کہتے تھے کہ ہم ہوں گے، مہاجرین کہتے تھے ہم ہوں گے۔ یہ فیصلے کی باتیں 3 دن تک چلتی رہیں۔ ادھر مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کا جنازہ رکھ کے انتظار کیا کہ کاش کوئی جنازے میں شامل ہو جائے۔ بہرحال جتنے لوگ تھے جنازہ ہو گیا۔ جنازے کے بعد جب لوگ پہنچے ہیں تو کہنے لگے یا علی آپ نے رسول اللہ کا جنازہ کہاں کیا؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے دفن کر دیا۔ تو کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھا، تو جس کا سلسلہ آج تک بھی چلا آ رہا ہے، لیکن فقہ جعفریہ میں غائبانہ نماز جنازہ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنا واجب کفائی ہے۔ تشییع جنازہ کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک قدم اٹھاتا ہے جنازے کے ساتھ، جب جنازہ پڑھا جاتا ہے قبر تک لے جاتے ہیں تو ہر قدم کے عوض ہزار گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان تدفین کر کے واپس آتا ہے تو اسے ایک بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ آخر میں نے بھی ایک نہ ایک دن قبر میں جانا ہے۔ تو انسان کی نیکی کی طرف بہترین ایک قدم ہوتا ہے تشییع جنازہ میں، اور بہت بڑا ثواب ہے۔